السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ درس 390 میں ہم نے اس سورت کا پس منظر، مرکزی مضمون، موضوع اور پہلی آیت کی تفسیر کا بھی ہم نے مطالعہ الحمدللہ کر چکے ہیں، جس میں اہل ایمان سے ہی خطاب کیا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلہ نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایت ملتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز، کسی بھی معاملے میں ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت لینا چاہیے۔ تو اس ضمن میں تفسیر ہمارے سامنے، پھر ایک یہ بھی واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم عدالت بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق، یعنی فیصلہ جو کریں گے وہ اللہ کی کتاب کے متعلق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف۔ فرسٹ پریفرنس اللہ کی کتاب، سیکنڈ پریفرنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے تو معاذ بن جبل رضی اللہ نے عرض کیا پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے رسول کو نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یہ اپنے اجتہاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مقدم رکھنا اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی طرف رجوع کرنا ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان جج اور ایک غیر مسلم جج کے درمیان وہ ڈیفرنس، وجہ امتیاز بنتا ہے۔ غیر مسلم جج ظاہر ہے انسان کے بنائے ہوئے قوانین
اور اپنے حواس کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر، شہادتوں کی بنیاد پر یہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ ہو تو ہمارے لیے قابل قبول۔ اب اس کے بعد کی جو دوسری آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان لانے والوں سے فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کتنا ریسپیکٹ اور احترام کے تعلق سے ہم کو رہنمائی مل رہی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اب اس کی تفسیر میں ہے کہ دراصل یہ وہ ادب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں، انتہائی ریسپیکٹ رکھیں۔ کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند تر نہ ہو، کسی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، تو یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے، اور کسی کو آپ سے اونچی آواز میں کلام نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود اگر ہیں تو ان سے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ادب اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا، اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ درود بھیجنا چاہیے، احترام سے جو نام لینا چاہیے۔ آپ کا کوئی حکم جب سنایا جائے اسے غور سے سننا چاہیے، جیسا حدیث، سیرت کے واقعات، سنت، ایسی کوئی جب ہم سنتے ہیں تو غور سے جو ہے ہم اس کو سننا چاہیے۔ یا آپ پھر اس کے علاوہ اس آیت سے ائمہ بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے بزرگ تر، اپنے سے اولڈ ایج تر اشخاص کے ساتھ گفتگو میں کیسے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ کسی شخص کا اپنے بزرگوں کے سامنے اس طرح بولنا جس طرح وہ اپنے دوستوں یا عام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام موجود نہیں ہے، اور وہ ان میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق جو ہے نہیں سمجھتا۔ یہ ادب، تعظیم، احترام، ریسپیکٹ، یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے، حدیث سنیں، سیرت کا جب یہ سنیں ہم واقعات، تو بڑے اس سے ہمیں غور سے، توجہ سے، احترام سے سننا چاہیے۔ پھر اس سے یہ بھی نکالا گیا کہ اگر کوئی بزرگ ترین شخص ہے، کوئی ذمہ دار ہے، تو پھر جو ہے اس سے بھی آواز جو ہے زور کی آواز میں جو ہے بات نہ ہو، بلکہ اس میں ہو، احترام کے انداز میں ہی ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا کہ دین میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص چاہے خود کتنا ہی قابل احترام ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی اللہ کے ہاں اس سزا کی مستحق ہو جو حقیقت میں کفر کی سزا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک بدتمیزی ہے، خلاف تہذیب حرکت ہے، مگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی کیا ہو جائے گی؟ غارت ہو جائے گی۔ یعنی کتنا یہ ہے جو ہے، اس لیے کتنا احترام کے ساتھ جو ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ اس میں ہم یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر یہ آیا تو جو ہے یہاں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، دل پر ہاتھ، ریسپیکٹ، احترام، ادب کا اظہار کرنے کہ اس سے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ آپ کا احترام دراصل اس اللہ کا احترام ہے جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے احترام میں کمی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے احترام میں کمی ہے۔ یہ انفرنس، یہ نتیجہ اخذ کیا ہے مفسرین نے کہ جو ہے اس تعلق سے ذرا بھی غفلت اور ذرا بھی یہ نہیں، کوتاہی جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی ہوئی تو پھر جو ہے ہمارے سارے اعمال جو ہے کیا ہوں گے؟ غارت ہو جائیں گے۔ اچھے اعمال ہونے کے باوجود بھی قیامت کے دن جو ہے پھر یہ ہمارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے ان الذین یغضون، بے شک جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری، خوف خدا اور اللہ سے امید۔ تو جو لوگ جو ہے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، تو وہی لوگ دراصل کیا ہیں؟ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں فی الواقع تقوی موجود ہے، وہی لوگ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس ارشاد سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جو دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے جو ہے وہ خالی ہے، وہ جو ہے تقوی سے خالی ہے۔ اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں بلکہ باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو ہے جس کا ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور جو ہے اجر عظیم ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ کیسے ہیں وہ؟ عقل نہیں رکھتے، لا یعقلون یعنی آپ کے کمروں سے، آپ کے گھر کے باہر سے یہ کیا کرتے تھے؟ لوگ زور سے پکارا کرتے تھے، آواز وہیں سے باہر سے ہی پکارا کرتے تھے۔ یہ دراصل آیت نمبر 4 میں جو ہے مفسرین کا بیان ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور تمام کتب سیرت میں اس وفد کی آمد کا زمانہ 9 ہجری بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری آیتیں جو ہے آخری دور میں نازل ہوئی ہیں اس صورت کے اندر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ تمہارے
برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اگر وہ لوگ جو ہے انتظار کرتے، صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ کے تفسیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب اور تہذیب کی تربیت پائی تھی، وہ تو آپ کے اوقات کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے۔ ان کو پورا احساس تھا کہ آپ اللہ کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں، اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لازماً کچھ وقت آپ کے آرام کے لیے اور کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لیے اور کچھ وقت آپ کی خانگی زندگی کے معاملات کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ آپ سے ملاقات کے لیے اسی وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ باہر تشریف فرما ہو، اور اگر کبھی وہ آپ کو مجلس میں موجود نہ پاتے تو بیٹھ کر آپ کے برآمد ہونے کا انتظار کرتے تھے، اور کسی شدید ضرورت کے بغیر آپ کو باہر تشریف لانے کی زحمت نہ دیتے تھے۔ یہ کن لوگوں کا معاملہ تھا؟ یہ ان صحابہ کا معاملہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی تربیت حاصل کر چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کے بارے میں۔ لیکن عرب کے اس ماحول میں جہاں عام طور پر لوگوں کو کسی شائستگی کی تربیت نہ ملی تھی، بارہا ایسے ان گڑھ لوگ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے، جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے کو کسی وقت بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے، ایسا سمجھتے تھے۔ نئے نئے جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ یہ سمجھتے کہ بھئی جو دعوت اور اس کا جو کام کر رہے ہیں انہیں آرام لینے کا حق نہیں ہے، اور انہیں حق ہے کہ رات دن میں جب چاہیں ان کے پاس آ دھمکیں، اور ان کا فرض ہے کہ جب بھی وہ آ جائے وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد رہے، ایکٹیو رہے۔ اس قماش کے لوگوں میں عموماً اور اطراف عرب سے آنے والوں میں خصوصاً بعض ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کے چکر کاٹ کر باہر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ گھروں کے باہر، رومز کے باہر چکر لا کے وہیں سے وہ لوگ پکارا کرتے۔ یہ جو ہے آج کے دور میں بھی جو لوگ نیچے سے ٹھہر کر پکارتے ہیں، باہر سے پکارتے ہیں، وہ جو ہے زیبا نہیں دیتا، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کے متعدد واقعات احادیث میں صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ان حرکات سے سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر اپنے طبعی حلم و بردباری کی وجہ سے آپ اسے برداشت کیے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی، انٹروین کیا، اور اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار کر آپ کو بلانے کے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لائیں، یا جب مسجد نبوی میں جب جائیں تو جو ہے جب تک کہ آپ انتظار کریں، صبر کریں، رکیں، مطلب ایسی حرکت جو ہے نازیبہ ہے اور وہ نہ کریں، اور شائستگی میں شمار نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام، ریسپیکٹ، عزت سے لینا چاہیے۔ یہ اس ضمن میں بتاتی ہے۔ پھر آگے جو فرمائے گا اللہ درگزر کرنے والا اور کیا ہے، رحیم ہے، یعنی اب تک جو کچھ ہو چکا، آئندہ اس غلطی کی اعادہ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، اور اپنے رحم و کرم کی بنا پر ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو اس کے رسول کو اس طرح اذیت دیتے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ تفسیر جو ہے آیت نمبر 5 تک، یعنی 4 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی اور مطالعہ ہم نے جو ہے سماعت کی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے بتایا گیا کہ ہم اپنے جو صحابہ موجود تھے
اپنی اپنی آوازیں پست رکھیں، ہاں زور سے بات نہ کریں، یہ اس کا بہت خیال رکھنے کے لیے تاکید کی گئی۔ آئندہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔